جدو وچاوی ہوا مدینے جدو وچاوی ہوا نبی نو میرا سلام آکھی جدو وچاوی ہوا مدینے نبی نو میرا نجف جامی علی نو میرا سلام آکھی تو کے نجف جامی علی نو میرا سلام آکھی اے آنا جانا تیرا رہنا تو ونج کے قدموں دے وچ ٹھہرنا ماشاءاللہ حسن دی ماں تے نبی دی پیاری تو دینو میرا سلام آکھی جدو وچاوی ہوا مدینے تو پھلاں تیرا دی خوشبو لے کے درود پڑھ کے سلام کہہ کے تو آل زہرا دی پیری ڈھکے سبھی نو میرا سلام آکھی جدو وچاوی ہوا مدینے تو دل دے دکھڑے تو دل دے دکھڑے سناوی رو کے تو سکتی قسمت جگاوی رو کے نبی دے گلشن دی ناز ہر ایک کلی نو میرا سلام آکھی جدو وچاوی ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی تو کے نجف نو جاوی علی نو میرا سلام آکھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو سے میں آپ کا بھائی بیٹا محمد شہزاد مجید حاضر ہوں آپ سب کو آج کی اس بزم اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک میں رمضان مبارک ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. ڈیلی آپ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, آپ ہمیں سن بھی رہے ہیں, ہمیں لائک کر رہے ہیں, کمنٹس کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ کے ممنون و مشکور ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں دو شخصیات ہوتی ہیں, ایک نعت خواں ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ اسکالر یا کوئی پیر یا کوئی شیخ ہوتے ہیں. تو ہماری آج کی اس بزم میں دو بہنیں تشریف فرما ہیں جو کہ ایک اسکالر ہیں اور ایک اچھی نعت خواں ہیں جن سے آپ نے ابھی نعت سنی. انشاءاللہ ابھی ان کا تعارف کرواتے ہیں. میرے پاس آج کی جو اسکالر ہے سمانہ رباب صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام برادر. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اچھے بہن جی. جی اللہ کا شکر. رمضان مبارک ہے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا الہی آمین. انشاءاللہ بات چیت ہوگی, جو موضوع ہے آج کا اس پہ بھی بات ہوگی, اس کے علاوہ بھی آپ سے بات چیت ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ ہماری آج کی اسکالر تھیں جن سے آپ کی ملاقات ہو گئی. آپ جو نعت خواں ہیں جن سے آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی, میری مراد ہے زرتاج بی بی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم بہن جی السلام. کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں شکر. ماشاءاللہ. محفلیں کیسی جا رہی ہیں؟ شکر ہے اللہ کا کرم ہے. اچھا, منہاج القرآن سے آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ. تو رمضان میں بھی آپ کسی طرح مصروفیات ہوتی ہیں جیسے عام دنوں میں ہوتی ہیں؟ رمضان میں تو ظاہر ہے محافل کے لحاظ سے اس طرح سے نہیں ہوتی, لیکن باقی گھریلو مصروفیات اور ہمارے جو ہیں تو دورہ قرآن جو ہیں پورے پشاور میں ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے ہماری مصروفیات ہوتی ہیں. کیونکہ ساتھ ساتھ میں اسلامک سینٹر کو بھی دیکھ رہی ہوں, منہاج القرآن اسلامک سینٹر. ٹھیک ہے, وہ کہاں پہ ہے؟ وہ ہمارے یہاں پہ وٹفگا میں ہے. وٹفگا میں. اور اس کے علاوہ جو ہے پورے پشاور میں جو ہے تو مختلف سینٹرز ہیں ہمارے, تو وہاں پہ یعنی ابھی تقریباً 7 مقامات پہ. آپ کا کیا عہدہ ہے اس میں منہاج القرآن میں جی؟ میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں. اچھا, تو پھر آپ جو ہے پشاور بھی آتی جاتی رہتی ہیں, تو آنے جانے میں کوئی دقت؟ چلے دن کو تو ہو جاتا ہے, تو رات کو اگر لیٹ ہو جاتا ہے کوئی پروگرام, ویسے تو آپ لوگوں کے پروگرام لیٹ ہوتے نہیں ہیں, لیکن ایک آدھ پروگرام جب وہ لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کیا کرتے ہیں؟ اصل میں میرے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے اور گاڑی کا بھی ہم آنے جانے کا کرتے ہیں ارینج, اسی لیے کہ اگر لیٹ ٹائم میں بھی واپسی ہو تو بچیاں ہوتی ہیں ساتھ, تو پھر گاڑی کے بغیر ہم نہیں. چلیں آپ تو بڑی ہیں ماشاءاللہ, لیکن جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے گھر کی طرف سے ان کو اجازت ہوتی ہے پراپر, کوئی مسئلہ کبھی ایسا پیش نہیں آتا؟ اجازت دیتے ہیں تو ہی وہ ساتھ مطلب اپنی پوری ٹیم کو لے کے چلتے ہیں, تو والدین بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو پرمیشن بھی ہوتی ہے, اور لیٹ آنا یا جو بھی ہوتا ہے تو وہ بس جب میرے ساتھ ہوتی ہیں تو یہ ان کے والدین کا میں شکریہ بھی ادا کروں گی آپ کے فارم سے کہ وہ یعنی اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اور اپنی بچیوں کو میرے ساتھ بھیجتے ہیں. تو ہمارے ناظرین میں سے اگر آپ لوگوں کو آپ کی ٹیم کو کوئی بلانا چاہتا ہے تو آپ لوگوں کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کیا آپ لوگ کہتی ہیں کہ بھئی کیا ہمارے لیے کریں؟ شہزاد بھائی, بس آپ کو پتہ ہے کہ پک اینڈ ڈراپ کے حوالے سے ظاہر ہے وہ ایک ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے حضور کے جو ثناخوان ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے اتنا نوازا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ یعنی ہمیں کوئی چیز چاہیے ہی نہیں ہوتی, اور بن مانگے اللہ پاک صاحب اپنا کرم کرتا رہتا ہے. دراصل اکثر بہن جی لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی یا علماء کرام کے بارے میں یا جو حفاظ کرام ہیں ان کے بارے میں, ابھی رمضان مبارک ہے تو سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں بہت چل رہی ہیں کہ بھئی یہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور اس کی یہ معاوضہ لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں, اپنے بارے میں بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ جی ہم یہ اس کا پیسے تو نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں یا جو آپ جیسے کہتی ہیں پک اینڈ ڈراپ جو ہے ظاہری بات ہے وہ دیں گے. اب ساؤنڈ کا جو ارینج کرنا ہے ظاہری بات ہے کہ آپ نے ڈیلی پروگرام پڑھنے ہیں, یا ایک صبح پڑھنا ہے ایک شام کو آپ نے پڑھنا ہے, تو اب بغیر ساؤنڈ کے تو ظاہری بات ہے ہمارے ذریعے ارینج کرواتے ہیں تو اس کے پھر ہم چارجز لیتے ہیں. وہ اس کے آپ لیتے ہیں, ظاہری بات ہے کہ وہ جو ساؤنڈ والا ہے وہ بھی لے گا, تو سارے معاملات ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کسی نے ہدیہ آپ کو دے دیا, تحفہ دے دیا, تو وہ تو سنت رسول ہے, وہ تو قبول آپ کریں گے, وہ تو آپ لے لیں گے, لیکن آپ اپنے منہ سے جو ڈیمانڈ نہیں کرتی. ہاں, لیکن یہ جو پک اینڈ ڈراپ ہے یا جو ساؤنڈ کا مسئلہ ہے یہ تو اب دیکھیں سروس چارجز ہیں. ہاں, یہ تو آپ کو دینے پڑیں گے. جی بالکل. تو آپ کو گھر سے بھی کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا, مطلب بچوں نے یا آپ کے شوہر نے کبھی؟
اللہ کا کرم ہے کہ میرے جو ہسبینڈ تھے اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے. تو ان کے تعاون سے جب میں نے سیکھنا شروع کیا تھا اس وقت میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے. اور تو آپ نے شادی کے بعد سیکھنا شروع کیا؟ شادی کے بعد باقاعدہ, یعنی اسکول ٹائم سے تو پڑھتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن باقاعدہ جو سیکھنا ہوتا ہے تو وہ میں نے شادی کے بعد, میرے اس وقت بچے تھے اسکول گوئنگ تھے, اور تب میں نے یہ خواہش کی تو انہوں نے اجازت دی. اور میں کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ میرے 2 بیٹے ہیں. 2 بیٹے ہیں ماشاء اللہ, پڑھ رہے ہیں وہ خیر سے؟ جی ماشاء اللہ, بڑے بیٹے نے ابھی اپنا LLB کمپلیٹ کیا ہے, ماشاء اللہ, وہ جاتا ہے ایز اے لائر, جو اپنی پریکٹس انہوں نے اسٹارٹ کی ہے. ٹھیک ہے. اور چھوٹا جو ہے وہ ابھی پڑھ رہا ہے. اچھا پڑھ. تو دیکھیں آپ جو وٹ پگا سے آپ کا تعلق ہے, مجھے آج پتہ لگا کہ آپ کا تعلق وٹ پگا سے, نام بہت سنا ہوا ہے لیکن کبھی ہماری آمنا سامنا جو ہے ملاقات نہیں. ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں سید اعتزاز علی شاہ صاحب, یہ ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ کو مدعو فرمایا, اور میرے اس پروگرام میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ بہنوں سے مجھے ایک اور قسم کا پیار ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی ہے, اس سے بھی بہت پیار ہے. بہنیں 2 ہیں میری, لیکن آپ سب میری بہنیں ہیں, تو مجھے بہنوں سے بہت زیادہ پیار ہے. میں ان سے بڑی, کیونکہ بہنوں کی دعائیں جو ہیں وہ بھائیوں کو لگتی ہے. اکثر و بیشتر میں اپنے پروگراموں میں اس پہ اکثر جو ہے بات کرتا ہوں. تو مجھے لوگ کہتے ہیں یار آپ کیوں کرتے ہو, تو میں کہتا ہوں کہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کمائی میں بہنوں کا حصہ رکھا ہوا ہے, تو اسی لیے بہنیں کو. تو آپ ایک وٹ پگا ایک دیہات ہے, اب تو شہروں میں آ گیا, اب تو دیہات نہیں رہے, لیکن جب آپ نے کہا تو وہ دیہاتی ماحول تھا, تو آپ کو فیملی میں سے یا آگے پیچھے سسرالیوں میں سے کسی نے مطلب روک ٹوک نہیں کی کہ یار؟ روک ٹوک تو نہیں کی, لیکن اس کو اس وقت شاید لگ رہا تھا کہ میں کوئی بہت یعنی کوئی انوکھا کام کر رہی ہوں یا ٹائم ضائع کر رہی ہوں, یا یہ کیسی یعنی خواہش ہے یا یہ کیسا شوق ہے نا کہ آپ یہ چیز سیکھنے کے لیے جا رہی ہیں. تو اس طرح کے رسپانس آتے تھے, لیکن اب وہی لوگ ہیں جو ماتھا چومتے ہیں اور پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں. اور منہاج القرآن سے وابستگی کیسے ہوئی آپ کی؟ منہاج القرآن سے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو KPK کی صدر ہیں مسز روبینہ معین صاحبہ, تو ان کا یہاں پہ بہت پشاور میں کام ہے, تو تقریباً 12-13 سال پہلے ان سے محفل میں ملاقات ہوئی. تو اس طرح سے پھر ان کے جو کورسز وغیرہ ہوتے ہیں اسلامک, تو ان کورسز میں میں نے ایڈمیشن لیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر باقاعدہ ذمہ داری میں آ گئی, تو اب تو ماشاءاللہ سے 13 سال ہو گئے میں ان کے ساتھ. چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, انشاءاللہ آپ سے اور باتیں بھی سنیں گے. اور گفتگو ناظرین اس لیے کہ آپ کمنٹس میں بھی کہتے ہیں اور آپ ہمیں لائک کرتے ہیں, ویسے بھی آپ ہمیں ملتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور کہتے ہیں کہ بھائی ان کی پوری ڈیٹیل ہمیں بتایا کریں, کہاں سے ہیں, بچے کتنے ہیں, گھریلو کیا معاملات ہیں. چلتے ہیں اپنی اسکالر کی طرف, سمانہ رباب صاحبہ. سمانہ رباب صاحبہ, سنا ہے کہ آپ تعلیمی ماحول سے وابستگی ہے آپ کی, تو آپ کون سے سبجیکٹ پڑھاتی ہیں یا ان پہ لیکچر دیتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ تھوڑا سا آپ کے بارے میں بھی ناظرین جاننا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا, مدعو کیا. میرا بیسک سبجیکٹ جو ہے وہ اردو اور اسلامیات ہے ویسے, اور اردو میں ایک پرائیویٹ اسکول میں او لیولس کو پڑھاتی ہوں. اس کے علاوہ پرشین لینگویج یعنی فارسی کی کلاسز میں شیخ زیاد اسلامک سینٹر پشاور یونیورسٹی میں ایوننگ میں لیتی ہوں. اور اس کے علاوہ بھی تعلیم و تربیت کے جو ہے وہ سلسلے جاری رہتے ہیں, مختلف اداروں کے ساتھ, مختلف گروپس کے ساتھ یہ ایکٹیویٹیز میری چلتی رہتی ہیں. مطلب آپ پشاور سے ہیں, اگر پشاور سے تو نہیں ہے, مطلب ڈی خان سے آپ, جی KP سے آپ کا تعلق ہے. جی. تو KP میں عورتوں کو اتنا مطلب اجازت اتنی زیادہ نہیں ملتی, تو آپ کو مطلب اس فیلڈ میں آنے کے لیے, درس و تدریس کی فیلڈ میں آنے کے لیے کس کی سپورٹ زیادہ تھی؟ ایسا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اب تو خیر بہت حالات بدل گئے ہیں اور لوگوں کے سوچنے کا انداز اور شعور بھی بیدار ہو چکا ہے. تعلیم و تربیت کی طرف لوگ بہت متوجہ ہو گئے, لیکن میرا اپنا جو پیچھے خاندانی سلسلہ ہے اس میں وہ وابستہ ہی تعلیم کے شعبے سے ہیں. میرے والد صاحب خود جو ہیں وہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں. اس طرح فیملی میں اور بھی افراد ہیں, میرے دایا وغیرہ وہ بھی تعلیم سے وابستہ رہے ہیں, تو اس حوالے سے مشکل نہیں ہوئی. بلکہ میرے والد صاحب نے خود مجھے جو ہے FAC کرنے کے بعد انہوں نے مجھے ایران میں پڑھنے کے لیے بھجوا دیا. تو ایسی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں آئی پڑھنے کے سلسلے میں, یا کہیں ٹریولنگ کرنی ہو تو کبھی نہیں آئی. میں نے اپنے والدین کی, خاص طور پہ فادر کی بہت سپورٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ پہلی بار جب آپ آؤٹ آف کنٹری گئی ہیں تو آپ کو مطلب کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا, یا مطلب ایزی تھی مل کر؟
ظاہری بات ہے اس وقت ایج کم تھی تو والدین سے جدا ہونا, دور جانا, ہاسٹل کی زندگی کو فیس کرنا مشکل لگتا تھا. لیکن جب میں پاکستان سے باہر نکلی میں نے کہا دنیا کچھ اور چیز ہے, دنیا لوگ کسی اور نہج سے زندگی گزار رہے ہیں, یعنی ایک نئی زندگی دیکھنے کو ملا. تو پھر سوچنے کا انداز بدل گیا, اور پھر یہ بات کہ جو ہے والدین سے دور تو تھوڑا سا یہ بھی وہ صدمہ یا غم جسے کہتے ہیں وہ بھی کم ہو گیا. تو دل چاہا کہ نہیں میں یہاں پہ اور بھی اپنی زندگی گزاروں اور مجھے سیکھنے کا موقع ملا اور میں سے بھرپور فائدہ اٹھاؤں. تو میں نے جو ہے وہ وہاں پر فائدہ اٹھایا, اور مجھے اب بھی دل کرتا ہے کہ کاش مجھے دوبارہ وہ مواقع مل سکیں اور میں پھر سے ان موقعوں سے فائدہ اٹھا سکوں جہاں کبھی میں نے کوئی موقع مس کر دیا ہو. تو اب ظاہری بات ہے وہ انسان وقت کے ساتھ, ایج کے ساتھ اس کی سمجھ بوجھ بڑھ جاتی ہے. تو پچھلی باتوں کو جب یاد کرتے کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اپنا یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. تو اب بھی دل یہ کرتا ہے کہ کاش دوبارہ سے پڑھنے کا موقع ملے. پڑھانا تو ایک چیز ہے نا, لیکن زیادہ شوق مجھے پڑھنے کا, یہ کاش پڑھنے کا موقع مل جائے, پڑھنے کا موقع مل ہمارے جائے. یہاں پہ اکثر و بیشتر میں نے یہ دیکھا کہ بچے کو میٹرک بھی بڑی مشکل سے کروا کے نا زرتاج بہن تو ان کو کہتے ہیں کہ بس آپ جو ہے تو بس رک جائیں. تو آپ ان والدین کو کیا کہیں گے جن کی بچیاں ہیں, آپ ان کو کیا کہیں گے؟ یہ ذرا مجھے بتائیں کہ ان بچیوں کے بارے جو والدین ہیں جو کہ اپنی بچیوں کو میٹرک کے بعد آگے نہیں چھوڑتے, کالج یونیورسٹی نہیں چھوڑتے کہ ماحول ایسا ہے یہ وہ. تو دیکھیں ماحول تو آپ خود ہی بناتی ہیں, بالکل تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں, کیونکہ آپ بھی ایک ٹیچر ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے میں تو ایک بات سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم ایک مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں اور مسلمان ہیں, اور مسلمان کے لیے سب سے پہلے رسول پاک کا قول ہی ہمارے لیے حجت ہے. تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے, یعنی فرضیت پہ کر دو. فرض مطلب یہ کہ اگر آپ نے اس کو نہ کیا تو آپ گناہ گار ہوئے. تو بس ہمارے لیے یہ بات حجت ہونی چاہیے. جو والدین مطلب تنگ نظری کا اظہار کرتے ہیں بچیوں کو پڑھانے کے معاملے میں, تو رسول پاک کی یہ روایت, یہ حدیث جو ہے ان کی جو ایکسکیوز پیش کرتے ہیں, بہانہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں حالات خراب ہیں, تو نبی کا قول تو قیامت تک کے لیے ہے. اور ہر دور, ہر جدید دور میں یہ قول ان کا جو ہے نعوذ باللہ جو ہے تبدیل نہیں ہو سکتا, یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے یہ اس دور کے لیے تھا اور آئندہ جو آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے نہیں ہوگا. تو قیامت تک جتنی بھی دور جدید ہو جائیں گے, جتنا بھی زمانہ خراب بھی ہو جائے, تب بھی ان کا یہ قول ویلڈ ہی ہے, ویلڈ ہی رہے گا انشاءاللہ. تو یہی بات ہے کہ ہمارے لیے یہی ایک بہت بڑی حجت ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. اگر فرضیت کی نظر سے دیکھیں گے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہے اگر ہم فرض, جس طرح نماز کو ہم فرض سمجھتے ہیں اور اس کو ادا کرنے میں ہم جلدی کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں, تو اس کی بھی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی نماز پڑھنے کی. اگر یہ بات ہمیں کلیئر ہو جائے, سمجھ پیدا ہو جائے, تو شاید ہمارے ملک پاکستان میں کوئی جو ہے وہ تعلیم کے بغیر رہی نا, مطلب مرد بھی نہیں رہیں گے جو ہے علم کے بغیر, اور خواتین بھی جو ہے وہ علم کی نعمت سے مالا مال ہوں گی. لیکن صرف بات یہ کہ شعور بیدار کرنے کی اور سمجھنے کی ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ سمانہ رباب صاحبہ نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں بتایا. دیکھیں علم حاصل کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ علم حاصل کریں چاہے آپ کو چین کیوں نہ جانا پڑے. تو دیکھیں دوسرے ملک بھی آپ جائیں تو اس کے لیے علم کے لیے آپ جا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں ہمارے اسلام نے ہمیں اپنی حدود بتا دی ہیں, مرد کو اپنی حدود بتا دی ہیں, عورت کو اپنی حدود بتا دی ہے. اس حدود کے اندر رہ کر, شریعت کے اس قوانین کے اندر رہ کر آپ سب کچھ کر سکتی ہیں, آپ سب کچھ کریں, کیونکہ عورت بھی کسی سے کم نہیں ہے. میرے رب نے عورت کو ڈھیر سارے حقوق دیے ہیں. میرے اسلام نے عورت کو جتنی سربلندیاں عطا فرمائی ہیں, میرے خیال سے کسی مذہب میں اتنی بلندیاں اور اتنے حقوق عورت کو نہیں ملے جتنے کہ ہمارے اس اسلام نے دیے ہیں. چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف. ناظرین ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان المبارک خود سازی کا مہینہ ہے. جی بہن جی, خود سازی کا مہینہ ہے. زیادہ بات عورت پہ کریں گے, ماشاءاللہ دو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, تو آپ عورتوں کے مسائل کے بارے میں بھی ہمیں بات بتائیں گی. رمضان المبارک کا مہینہ جو خود سازی کا مہینہ ہے, یہ کیسے خود سازی کرنی پڑتی ہے اور کہ کیا ہے؟ اس بات کو پیش کرنے سے پہلے مقدمتاً جو ہے میں 2 آیتوں کا حوالہ میں پیش کروں گی کہ سورۃ ذاریات میں اللہ فرماتا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پھر دوسری آیت میں سورۃ نحل کی آیت نمبر 36 ہے, جس میں اللہ انبیاء اور رسولوں کا ہدف بعثت بیان کر رہا ہے کہ نبیوں کو کیوں اللہ نے جو ہے اس دنیا میں بھیجا, کیوں مبعوث کیا. اور وہ آیت یہ کہتی ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا كُلَّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ہم نے ہر امت سے ایک رسول کو آپ بھیجا ہے, رسول بنا کر بھیجا ہے, اور اس رسول بھیجنے کا مقصد کیا, 2 بنیادی ہدف اور مقصد اللہ نے بیان کیے. وہ کیا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ,
کہ انسانوں سے بندگی خدا کروائیں اور طاغوت کا مقابلہ کریں، یعنی وہ جو دشمن خدا ہیں، جو طاغوتی طاقتیں ہیں جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب ان دو آیتوں کی اگر ہم پر توجہ کریں تو یہ بات میں سمجھ میں آتی ہے کہ بندگی خدا میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بندگی خدا مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے، انس کا استعمال کیا، یعنی تمام انسانوں کو بندگی خدا کرنا ہے۔ اگر آپ بندگی خدا تبھی ممکن جب آپ اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، خود سازی کرتے ہیں، نفس کو پاکیزہ کرتے ہیں، اور نفس کی پاکیزگی صرف مرد کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مرد کے لیے تزکیہ ضروری ہے تو عورت کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ تزکیہ ضروری ہے، کیونکہ وہ عورت ہی ہے اگر وہ تزکیہ نفس کرتی ہے، خود سازی کرتی ہے، اپنے نفس کی تربیت کرتی ہے، نفس کو پاک کرتی ہے، دل کو، روح کو پاک کرتی ہے، تو وہ پھر انسان ساز ہے، نسلوں کو پالتی ہے، نسلیں جو ہے پاکیزہ نسلیں پال کے دیتی ہے۔ تو عورت کا تزکیہ نفس کرنا یا عورت اپنی خود سازی کرنا مرد سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اسی خاتون نے جو ہے پاکیزہ نسلیں پال کر جو ہے وہ معاشرے کو دینی ہے۔ مطلب یہ آپ کی بات جی دیکھیں۔ اچھا، اب اکثر بیشتر ہماری جتنی مائیں بہنیں ہیں وہ گھروں میں اتنی مصروف ہوتی ہیں، جیسے چھوٹے بچے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، ان کو فیڈ بھی کرواتی ہیں، بعض بچے ان کے بڑے بھی ہوتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، ٹیوشن، اس کے علاوہ پھر انہوں نے جو ہے تو سیر و افطار بھی تیار کرنی ہوتی ہے، اور بعض گھروں میں ہمارے یہاں پہ لوازمات بہت ہوتے ہیں، کیونکہ اب ماشاءاللہ تھوڑے سے روزے تھوڑے ٹھنڈے ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں یہ ہے کہ چاٹ وغیرہ، فروٹ چاٹ، سموسے، لٹر بٹر، تو یہ وہ صبح سے ایک مرحلے میں لگتی ہیں، وہ اپنی 5 گانا نماز پڑھتی ہیں، اس کے علاوہ تلاوت مختصر کر لیتی ہیں، تو آیا یہ سارے معاملات بھی ان کو ثواب ملے گا اس چیز کا یا نہیں ملے گا؟ وہ کچن میں رہتی ہے تو اس کا، بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ یار ہم نے تو عبادت کی نہیں، جب وہ جو ليلۃ الجائزہ جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو عید کی رات ہوتی ہے، تو وہ اس رات کو وہ یہ سوچتی ہیں کہ یار پورا مہینہ ہم سے گزر گیا، ہم نے تو کوئی عبادت ہی نہ کی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر اگر ہم پاکستانی معاشرے کو دیکھتے ہوئے کریں تو ہمارے ہاں ٹرینڈ کچھ اور ہے، اگر ہم باقی اسلامی ملکوں کو دیکھیں تو وہاں پر کچھ اور طرز زندگی ہے، لیکن چونکہ ہم نے اپنا طرز زندگی کو دیکھتے ہیں، دیکھیں ہم زندگی کے معاملات میں افراط و تفریط کا شکار ہیں، یعنی ہم اپنی زندگی کو بیلنس، متوازن نہیں رکھا ہوا۔ اگر خواتین کے لیے اجر و ثواب لکھا ہے، میں چند احادیث اور چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ جن کے مطابق جو ہے خواتین کو گھر میں کام کرنے کا کتنا اجر ملتا ہے، لیکن یہ بتانا چاہوں گی کہ اس اجر و ثواب کے ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو کاموں کے اندر اتنا جو ہے وہ برڈنائز یا اس کو بوجھ ڈالا جائے کہ وہ قرب الہی سے اور بندگی خدا سے وہ محروم ہو جائے۔ اب جس طرح رسول مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نیک اور بہتر عورت وہ ہے، اس کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کو پانی کا گلاس پیش کرتی ہے، پانی کا گلاس دیتی ہے، تو اس کے 60 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ فرماتی ہیں کہ جب ایک عورت گھر میں برتن دھوتی ہے اور برتن سے میل کچیل کو صاف کرتی ہے تو اسی طرح اللہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ کو، غلطیوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اور جب ایک عورت جو ہے اپنے بچے کے سر میں کنگھی دیتی ہے، اس کے بالوں کو سنوارتی ہے، تو اس بچے کے سر میں جتنے بھی بال ہوتے ہیں اس ہر ایک بال کے عوض میں اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر ایک جو بال ہے اس کے عوض میں اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے، اور اللہ اس عورت کو عزت سے سرفراز کرتا ہے۔ یعنی عورت جو گھر میں کام کر رہی ہے وہ اجر و ثواب رکھتا ہے، لیکن ہم اس اجر و ثواب کا غلط جو ہے معنی لیتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے ہم نے یہ ٹرینڈ بنا لیا، ہمیں رمضان کی جو اصل معنویت ہے وہ عبادت ہے، اللہ سے قرب ہے، اللہ کی نزدیک، کیونکہ دیکھیں تزکیہ نفس اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تزکیہ نفس کا سلسلہ، خود سازی کا سلسلہ تو پورے سال رہنا چاہیے، یعنی ہماری یہ کوشش قرب الہی کی پورا سال رہنی چاہیے، لیکن ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ کام آسان کر دیا اور ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا کر دیا، اور اس مہینے میں اللہ خود میزبان بن گیا اور ہمیں اپنا مہمان بنا دیا، اور ہمارے لیے جو ہے نا ہاتھ میں تیار دسترخوان دے دیا کہ بھئی یہ جو ہے میری بندگی کا ایک دسترخوان لگا ہوا ہے، اے جو ہے مرد اور عورت، اے مسلمان، اے صاحب ایمان، آپ آ جاؤ۔ اب جو ہمارے ہاں یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہم نے رمضان کا مقصد صرف کھانا پینا، یعنی بھوک سے بچنا ہے، بھوک سے بچنا ہے، بس پورا دن ہم نے بھوکے رہ لیا، بس ہمیں نہیں پتہ، ہمیں روزہ یہی سمجھ میں آیا، اور ہم
اگلی نسلوں میں بھی یہ ٹرانسفر کریں کہ روزہ جو ہے صرف کھانا پینا ہے. کھانا پینا, دسترخوان جو ہے افطاری کے ٹائم سجا دیا, سحری کے ٹائم جو ہے تو بہترین سے لوازمات سالن کر دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو یہ ہم لوگ اس چیز کو کرتے ہیں روزہ کے. اگر ایک ماں, بچے کیسے تربیت ہوتے ہیں, وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہیں. ایک بچہ جو اپنی ماں کو صبح سے شام تک جو ہے کچن میں باورچی خانے میں برتن دھوتے ہوئے کھانا پکاتے ہوئے دیکھ رہا ہے, اس نے اپنی ماں کو وقت پر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, اس نے اپنی ماں کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیکھا, تو وہ بچہ کیسے قرآن سے مانوس ہوگا, وہ بچہ کیسے اول وقت میں نماز پڑھے گا. تو دیکھیں اس میں ہمیں اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے, سادگی کی طرف جانا ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ روزہ رکھ لیا اور دسترخوان کو بھر دیا. دیکھیں بھرے پیٹ سے پھر آپ عبادت بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح کہ جب شب قدر ہوتی تھی, جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یہ طریقہ کار تھا کہ شب قدر میں اپنے بچوں کو کم, یعنی افطار میں کم کھانا دیتی تھیں اور بستر کو لپیٹ دیتی تھیں, خود بھی کم کھانا کھاتی, کیونکہ زیادہ کھانا سے نیند کا غلبہ ہوتا ہے, پھر آپ عبادت نہیں کر پاتے. تو ان کی یہ سیرت تھی, ان کا طریقہ کار تھا کہ بچوں کو کم کھانا دیتی تاکہ بچے ساری رات جو ہے عبادت الہی میں مصروف رہ سکیں, بندگی خدا کر سکیں. لیکن ہمارے ہاں الٹا حساب ہے کہ ہم کھانا اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ پھر بعد میں ہم عبادت کرنے کے جو ہے وہ اس طرح قابل ہی نہیں ہوتے. میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ نہیں ہے کہ پورا دن آپ کا میدا کھا لیے, ایک دم آپ اس کے اوپر برڈن ڈال دیں, اس کے اوپر بوجھ ڈال دیں, تو ظاہری بات ہے پھر اس نے تو آگے اپنا کام کیسے کرنا ہوگا. تو مطلب یہ بات جو آپ ناظرین آپ نے دیکھا کہ رباب صاحبہ نے کتنے پیارے انداز میں بتایا کہ روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اچھے اچھے پکوان پکائیں, اچھے آپ ضرور کریں, بالکل آپ افطاری کے لیے بہت اچھے اہتمام کریں. لیکن میں مرد حضرات سے بھی یہ گزارش, انہوں نے تو نہیں کہا لیکن میں کہوں گا کہ میں مرد حضرات سے بھی, جی بالکل, تو میری بہن یہ ایڈ کرنا چاہیے, چلے بھائی نے کہہ دیا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی آپ مرد حضرات بھی جو ہیں وہ گھر میں ہاتھ بٹائیں, آپ بھی اپنا نماز روزہ کریں, تلاوت کریں, یہ کریں. جب آپ آتے ہیں, آپ عصر کی نماز کے بعد آپ کے پاس ٹائم ڈھیر سارا ہوتا ہے, تو آپ بیٹھ جائیں کچن میں, آپ شیٹ بچھا لیں, آپ برتن رکھ لیں, آپ اور تھوڑا بہت کام کر لیں, تو اس سے تو ایک گھر کا ماحول بھی بہت پیارا بن جائے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. اور اس سے جو ہے تو آپ کی جو بہن ہے, بیٹی ہے, یا آپ کی بیوی ہے, یا ماں ہے, تو ان کو جو ہے تو تھوڑی سی ریلیکسیشن مل جائے گی, وہ بھی اپنی عبادت پہ تھوڑا سا فوکس کر لیں گے انشاءاللہ, اور باتیں بھی ہوتی رہیں گی. چلتے ہیں سیدہ زرتار صاحبہ کی طرف. جی بہن جی, یہ بتائیں کہ آپ درس تو کر دے رہی ہیں, اس کے علاوہ لیکن نعت کے حوالے سے کوئی اکیڈمی, کوئی انسٹیٹیوٹ, کوئی ایسا سلسلہ ہے آپ کا؟ کلاسز چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی اسلامک سینٹر میں ہماری ویکلی کلاس ہوتی ہے, تو بچیاں آتی ہیں, سیکھتی ہیں. تو بچیاں آ رہی ہیں ابھی؟ جی, دف کی اور ساتھ میں نعت کی کلاسز ہوتی ہیں. میں نے اکثر دیکھا کہ زیادہ تر دف کے ساتھ آپ لوگوں کے پروگرامز ہوتے ہیں. پسند کیا جاتا ہے تو اس لیے پھر دف کے ساتھ ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہم سمپل پڑھنا بھی چاہیں تو جو ڈیمانڈ ہوتی ہے, جو زیادہ مطلب اب ماشاءاللہ آپ کی اتنی پیاری آواز ہے, آپ سمپل جو پڑھتی ہیں تو وہ دل کو ایسے مطلب کیا کہتے ہیں کہ دبوچ لیتی ہے آپ کی وہ آواز نا, مطلب ایسے ایک کیفیت بن جاتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے آج آپ کو سنا تو آپ یہ محسوس نہیں کرتی کہ جب آپ دف کے ساتھ پڑھتی ہیں تو پھر وہ لوگوں کا جو دھیان ہے وہ دف کی طرف چلا جاتا ہے, آپ کی آواز یا آپ کی جو کلام آپ جو پڑھ رہی ہیں, جو اشعار آپ ڈیلیور کرنا چاہ رہی ہیں, وہ نہیں ہو سکتے, پورا نہیں ڈیلیور ہو سکتا. یہ بالکل اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں. ہاں جی, میں نے کوشش بھی کیا, لیکن کیونکہ یہاں پہ ایک ٹرینڈ ایسا ہے کہ خواتین زیادہ تر اس چیز کو پسند کرتی ہیں. مرد حضرات بھی ابھی ہمیں ڈیمانڈ آتی ہے بھئی ایک دف لے کر آئیں, 2 دف لے کر آئیں, لیکن وہ رباب صاحبہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ اب جیسے آپ ہیں, آپ ایک ٹیچر ہیں, آپ ایک اسکالر ہیں, تو آپ اسٹوڈنٹ جب تک آپ کی طرف متوجہ نہ ہو آپ کو مزہ نہیں آتا. جب وہ متوجہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اندر سے جو علم ہے نا, اس کے وہ چشمے وہ پھوٹنے لگتے ہیں, پھر وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی کر دوں, یہ بھی آپ کے آدھے گھنٹے کا پیریڈ ہے یا 1 گھنٹے کا یا 45 منٹ کا ہے, تو آپ وہ ٹائم ایسے گزار دیتی ہیں, تو پھر آپ کہتی ہیں کہ یار یہ ٹائم چلے کل پھر اس کو ادھر سے ہم کنٹینیو کریں گے. اور اگر آپ کو اسٹوڈنٹ اچھے نہ ملیں تو بس پھر آپ جلدی جلدی لے کر اور بس جی کہتے ہیں شٹ ڈاؤن کر لیں, سر ڈاؤن کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, بس پھر آپ اپنی موبائل میں لگ گئیں, وہ اپنی آپ اپنے کتاب لے لی, آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئیں. اب جب وہ لے ہی نہیں رہے, آپ سے کچھ سیکھ ہی نہیں رہے, تو آپ نے کیا, یہ آج کے معاشرے کا, آپ کی بات کرتی ہوں, یہ آج کے معاشرے کا بہت بڑا المیہ بن چکا ہے. یہ بات دیکھیں آپ پھر بات ابھی بھی آپ کرتی ہیں کہ کاش کہ میں پھر اسٹوڈنٹ ہو جاؤں, کاش کہ پھر وہ سیکھنے کا مرحلہ میرا پھر سے شروع ہو جائے, کاش کہ وہ ٹائم میں ضائع نہ کرتی. دیکھیں آپ نے یہ بات کی ہے نا, تو ناظرین یہ جو چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں, یہ جو ٹائم ہوتا ہے, جو لڑکپن کا ٹائم ہوتا ہے, ہمارے کیمرہ مین بھی ہنس رہے ہیں, تو یہ جو لڑکپن کا ٹائم ہوتا ہے, اعتزاز بھی ہنس رہا ہے, تو اعتزاز اور آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ بیٹے یہ جو سیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس کو آپ نہ گنوائیں, اس کو آپ جو ہے نا کھیل کود نہ سمجھیں, اس کو آپ لوگ مذاق نہ سمجھیں. ناظرین تو بڑوں سے یہ ایسے بڑے ہمیں عطا ہوئے, یہ تو بہت بڑی, پچھلے ایک پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا, عمران بھائی آئے تھے اور بڑے ہمارے آئے, تو میں نے کہا ہم تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں
اچھے ٹیچر مل جائے رباب صاحبہ, یہ ہماری خوش قسمتی ہے. ہاں جی سیدہ رباب شاہ صاحبہ, آپ بھی اس بات سے ایگری ہوں گی کہ یہ خوش بختی ہے کہ آپ ناظرین کے سامنے ایک اچھی آواز بیٹھی ہوئی ہے, ایک اچھی علمی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جو کہ آپ کو ایسے کلام سنا رہی ہے کہ جو جیت جو شعراء ہیں ان کے کلام ہیں. ٹھیک ہے رباب صاحبہ, آپ بھی اس کا تائید کر رہی ہیں کہ مطلب آپ جیسے ٹیچر, میں آپ کی یہ نہیں کہ آپ اپنے مطلب منہ میں مٹھو والی بات ہے, میری دکھتی رگ کے اوپر نا, ہاں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اندر سے باتیں نکلیں, میں چاہیے یہ چیز ہے کہ ہمیں مجمع اس طرح سے نہیں ملتا جس طرح ہم, یعنی جو ہمارے اساتذہ ہیں جن کو ہم سنتے ہیں, ڈائریکٹ کی میں بات نہیں کر رہی, انڈائریکٹلی ہم بہت سارے اپنے ایسے نعت خوانوں کو, ایسے شعراء کو سنتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی لیول پہ آ کے پڑھیں, لیکن سامنے کوئی سننے والا بھی تو ہو, وہ ہو تو پھر ہمیں بھی وہ کلام سنائے, رنگ چڑھیا نی سیوں میں, تو پھر ظاہری بات ہے ہم نے بھی یہی کلام پڑھنے. ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے بھی پڑھا میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے میں بھی عمر تے, تو یہ تو ایک اپنی آپ جو ہے تو وہ کہتے ہیں التجا کر رہے ہیں, یہ نعت تو نہیں ہے نا, تو اس کی بھی آپ کو بہت ڈیمانڈ آتی ہوگی کہ میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے, تو اس میں وہ پھر وہ مگن ہو جاتی ہے, وہ ایک وجدانی کیفیت ہو جاتی ہے, ایک رقصی کیفیت ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کہتی ہیں یار پوری محفل ہم نے اس لیے کہ جب آپ گھر جاتی ہیں یا جب راستے میں جاتی ہیں تو آپ یہی سوچتی ہوں گی نا کہ بھئی میں نے تو اپنا فن جو تھا, میرے اندر جو علم تھا یا میرے اندر جو مواد تھا, سنانا پڑتا ہے خواتین کو کہ آج کوئی نئی چیز سن لے جو میں سنانا چاہ رہی ہوں. ہاں تو زبردستی سنانا پڑتی ہے, ورنہ وہی ہوتا ہے کہ وہ مجمع وہی ہوتا ہے کہ پرانی جو انہوں نے سنی ہوئی ہیں یا جو ان کی ڈیمانڈ ہے تو وہی نہیں, بس دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو سے آج آپ اپنی مرضی کی جو آپ اپنی سنانا چاہتی ہیں جو محفل میں کوئی نہ سنتا ہو, ہم انشاءاللہ وہ سنیں گے. جی بسم اللہ کریں, بسم اللہ کریں. کیوں فقط لکھے قلم کہ شاہ بدحا آپ ہیں, کیوں فقط لکھے قلم, کیوں فقط لکھے قلم کے شاہ بدحا آپ ہیں, یا محمد بادشاہ دین و دنیا آپ ہیں, یا محمد بادشاہ دین و دنیا آپ ہیں. ماشاءاللہ زندگی بے بندگی شرمندگی ہے تو مگر زندگی بے بندگی شرمندگی ہے تو مگر بندگی کا کامل و اکمل نمونہ آپ ہیں, زندگی کا کامل و اکمل نمونہ آپ ہیں, یا محمد بادشاہ دین و دنیا آپ ہے یقین کے ببر ہونا میری قسمت نہیں ہے, یقین کے ببر ہونا میری قسمت نہیں, میری کشتی میرا لنگر اور سفینہ آپ ہیں.
जाऊं कहाँ, आपका दर छोड़ कर जाऊं भी तो जाऊं कहाँ। मेरे हर दुख की दवा गम का मदावा आप हैं। मेरे हर दुख की दवा गम का मदावा आप हैं। या मोहम्मद बादशाह दीनो दुनिया आप हैं। या मोहम्मद बादशाह दीनो दुनिया आप हैं। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, या मोहम्मद दीन व दुनिया आप हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, देखा कि बहन जी ने कितने प्यारे अंदाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुनाई। माशाअल्लाह, एक माहौल बन गया, एक कैफियत बन गई। दिल तो चाहता है कि बस ये प्रोग्राम, ये महफ़िल ख़त्म ही ना हो और नात बस पढ़ते जाएँ पढ़ते जाएँ पढ़ते जाएँ और हम सुनते जाएँ सुनते जाएँ। समाना रुबाब साहिबा, कैसी लगी हमारी बहन की नात? माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी आवाज़ में तो अल्लाह ने जादू रखा हुआ है। और फिर जब इस ज़बान से और इस खूबसूरत आवाज़ में मदह रसूल खुदा बयान हो जाए तो वो चार चांद लग जाते हैं उस आवाज़ को। जैसे कि आप एक टीचर हैं, तौफीक इलाही, बिल्कुल। आप जैसे कि एक टीचर हैं और एक माँ भी हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्ची के लिए आप कैसा टीचर पसंद करती हैं? जी देखिए, मैं वैसे मेरी एक रूटीन की एक दुआ है जो मैं अपनी बेटी के लिए करती हूँ, और वो ये कि मेरी बेटी को एक अच्छा उस्ताद मिले, क्योंकि एक अच्छा उस्ताद आपके बच्चे की हर लिहाज से तरबियत करता है। ठीक है। ना सिर्फ उसको इल्म से नवाजेगा बल्कि उसकी अखलाकी तरबियत भी करता है। क्योंकि शायद माँ बाप तरबियत करते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन जो उस्ताद का रोल होता है ना, वो माँ बाप से भी बढ़कर होता है। और वाकई ये बात सच है कि उस्ताद का जो रोल है ना, वो अम्बिया के वारिस हैं। यानी वो अम्बिया के जो मकसद है उसी को आगे लेके, तरबियत का मकसद लेके आगे चल रहे हैं। अम्बिया भी तरबियत के लिए आए हैं, तो उस्ताद भी अम्बिया जैसा काम करता है। और एक अच्छा उस्ताद जो है ना, वो आपके बच्चे की शख्सियत संवारने में और उसे एक अच्छा इंसान बनाने में उसका बहुत कलीदी किरदार होता है। देखिए बहन जी, हमने अक्सर देखा है कि अभी जितने भी असातिज़ा कराम हैं या जो स्कूल टीचर्स हैं, वो इस पे तवज्जो देते हैं, या वो साथ साथ कहते हैं कि जी मैं घर में ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, तो आप ट्यूशन पे आएँ, मेरे पास पढ़ें या उधर पढ़ें। या प्रिंसिपल की तरफ से होता है कि भाई इसको कोई अच्छे ट्यूशन सेंटर में आप डाल दें। अक्सर वो आपको वॉइस भी भिजवाते हैं कि जी ये स्कूल में तो हम सारा नहीं करवा सकते, और ये तो पूरा बच्चा इस तरह, और हमारे पास 6 घंटे होता है, 7 घंटे होता है, जो घर में तो वो इतने घंटे होता है, तो आप ये करें वो करें वो करें। पहले तो ये नहीं हुआ करता था, पहले कोई ट्यूशन सेंटर नहीं हुआ, आपने पढ़ा हमने पढ़ा, कोई ट्यूशन नहीं होता, हम स्कूल में ही पढ़ा करते थे, या आकर घर में 1-8 घंटा हमने कुछ देख लिया, अगर वो कोई टेस्ट मिलता था तो वो हमने कर लिया, उसके अलावा हमने नहीं, हम जो भी करते होते थे हम स्कूलों में सीखा करते थे। अब ये वजह क्या है? ये जो कमज़ोरी है टीचर्स की है, या ये जो स्टूडेंट्स हैं उसमें कोई मसला है? आप क्या देखती हैं? मैं इस कमज़ोरी को जो है इस चीज़ में देखती हूँ कि हमने अपनी खुद साजी करना छोड़ दी है, तज़किया नफ्स करना छोड़ दिया है। ठीक है, हम खुदा को हमने हाजिर और नाजिर जानना छोड़ दिया। यानी हमारे इस अकीदे में ये बात शायद नहीं रही कि खुदा हाजिर और नाजिर है, और मैं जो कुछ भी आगे तरबियत कर रही हूँ, मुझे खुदा मेरे हर अमल को देख रहा है। वो दिल में खौफ खुदा नहीं रहा कि मैंने अपने लिए जिस शोबे को चुना है, मैं उस्ताद बनी हूँ, तो मैं दरअसल अम्बिया के रास्ते को चुन रही हूँ, और ये एक बहुत बड़ा मकाम है। यानी किसी की ज़िंदगी को संवारना और किसी को ज़िंदगी को तबाही पे लेके जाना जो है, आप रोज़े क़यामत इसके जवाबदेह होंगे हम लोग। ठीक है। अगर किसी की ज़िंदगी में हमने किसी की ज़िंदगी को गलत ट्रैक पे डाल दिया, या हमारी वजह से किसी बच्चे की ज़िंदगी या उसके मुस्तकबिल पर असर पड़ा, तो रोज़े क़यामत
کلاس میں اگر 10 بچہ بیٹھا تو اس 10 بچے کے لیے ہم روز قیامت پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم جواب دیں ہیں. تو وہی بات آتی ہے کہ آج کل کے اساتذہ جو ہیں، میں اپنے سمیت یہ بات کہوں گی کہ خدا میں توفیق دے کہ ہم خود سازی کریں. پہلے اپنے نفس کی تربیت کریں، خدا کو حاضر ناظر جانیں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں. اگر ہم نے اپنے اندر وہ باتیں پیدا نہیں کی نا، اچھی باتیں، تو ہم اپنی نسلوں کو یہ چیزیں نہیں سکھا سکتے. ساری چیزیں زبان سے سکھانے والی نہیں ہوتی. آپ اپنے عمل سے سکھاتے ہیں، آپ اپنے چلنے سے سکھاتے ہیں، اپنے بیٹھنے سے سکھاتے ہیں، اپنے بولنے کے انداز سے سکھاتے ہیں. بچہ آپ کو کاپی کر رہا ہوتا ہے، جو آپ بول رہے ہوتے ہیں بچہ اس کو نہیں کاپی کر رہا ہوتا، اس کی نقل نہیں اتار رہا ہوتا. جس طرح آپ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح آپ چل رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، جو کہہ رہے ہوتے ہیں، یا جس طریقے سے آپ بیہیو یا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، بچہ اس کو اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے. اور ہمارا ایک غلط رویہ، ایک غلط سٹیپ، ایک غلط طریقہ کار زندگی بھر کسی بچے کے دماغ میں، اس کے ذہن میں ایک غلط بات، ایک غلط روش کو جو ہے وہ راہ دے سکتا ہے. جیسے کہ اب فیمیل ٹیچرز ہیں، فیشن تو میں بھی بہت کرتا ہوں، تو میرا یہ سوال بنتا تو نہیں ہے، لیکن ناظرین نے کہا تھا تو میں وہ کمنٹس میں کہہ رہے تھے، تو میں نے کہا میں ضرور انشاءاللہ یہ سوال کروں گا. میں نے اکثر دیکھا ہے جو فیمیل ٹیچرز ہوتی ہیں وہ اپنے لیکچر سے زیادہ اپنی پرسنالٹی پہ فوکس رکھتی ہیں. مطلب فیشن پہ کر لیا یا وہ، تو پھر وہ بچیاں بھی جو ہماری ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے کہ آپ کے پاس بچیاں ہی پڑھتی ہوں گی، بچے بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن وہ بچیاں بھی پھر آتی ہیں گھر میں، وہ جو ہے تو وہ سرتاج بی بی اپنے میک اپ کی طرف، اس کی طرف توجہ. دیکھیں آپ ایک ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، خوش آمد جب وہ بری بلا، میں خوش آمد نہیں کرنا چاہ رہا، میں ایک آپ کو مطلب جو کہ وہ کہتے ہیں کہ آئیڈیل رول کر کے آگے سامنے پیش کر رہا ہوں، ماڈل ایک پیش کر کے آپ کو معاشرے کے آگے پیش کر رہا ہوں. کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ دیکھیں رباب صاحبہ بھی جو ہے تو یہ ٹیچر ہیں، آپ نے اس کی سادگی ان پہ ختم ہے، سادگی کی انتہا ان پہ ہو گئی بالکل. تو یہ دیکھیں جب یہ جائیں گی تو بچیاں ان سے یہ سبق لیں گی کہ ہمیں تعلیم یہ نہیں بتاتی کہ آپ جو ہے فیشن میں آؤٹ ہو جائیں، آپ بے پردہ ہو جائیں، آپ جو ہے تو آزاد ہو جائیں. نہیں، تعلیم ہی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ آپ شریعت کی پابند ہو جائیں، آپ ہر معاملات کی پابند ہو جائیں. اب رباب صاحبہ جو ہے یہ ایک ماں بھی ہیں، ایک بیوی بھی ہیں، ایک بیٹی بھی ہیں، ایک ٹیچر بھی ہیں. تو اس کی حیثیت سے آپ دیکھیں کہ یہ ایک پوری شخصیت جو ہے وہ ہمارے سامنے بن کے وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ ایک نمونہ جو ہمارے سامنے بن کے بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں قصور اسٹوڈنٹ کا بھی ہوگا، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن اساتذہ کرام جو وہ پہلا سٹیپ اٹھائیں گے تو اس کے بعد جو بچے ہیں وہ اسی طرح. رباب صاحبہ آپ یہی کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیے بچے کو نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ والدین اور استاد ہوتا ہے جو بچے کو بتاتا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے. کیونکہ بچہ تو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جو چیز اس کو صحیح لگے گی یا جو اس کو اٹریکٹ کرے گی یا جو اس کو دلچسپ لگے گی وہ اس طرف جائے گا. یہ تو والدین کی اور استاد کی ایک کڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے اس بچے کو جو ہے غلط راستے سے روک کر سیدھے. دیکھیں ابھی دور سوشل میڈیا کا ہے، اور میں یہاں پہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں گولی سے مرنا نا آسان ہے، آسان ہے نا، کسی نے گولی مار دی، قتل کر دیا، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آسان سی موت ہے. لیکن سب سے بڑی موت کیا ہوتی ہے؟ وہ عقیدے کی موت ہوتی ہے. عقیدے کی موت ہوتی ہے. اس پہ یہ بالکل سوشل میڈیا جس طرح پھیل گیا ہے اور جس طرح نظریات طرح طرح کے آ گئے ہیں تو عقیدوں کی موت ہو رہی ہے. رباب صاحب آپ کا کہنا یہ نہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ اب سوشل میڈیا پہ جو چیز آتی ہے ہماری فیملیز بھی اسی کو دیکھتی ہیں؟ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بعض اوقات وہ کچھ ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے بس ایسے ہی اول فول لکھ دیا ہوتا ہے، تو وہ مسز مجھے جو ہے نا آپ کی بھابھی مجھے وہ سینڈ کر دیتی ہے، یہ دیکھیں نا یار، یہ دیکھیں عورت کا یہ آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے. میں نے کہا یار سارے حقوق عورتوں کے ہی رہ گئے ہیں، مرد کا کوئی حق نہیں ہے، مرد کے کوئی معاملات نہیں ہیں. آج کل جیسے ہم نے پیچھے ایک پروگرام کیا جس میں ہم نے جو ہمارے لائر صاحب آئے تھے تو ہم نے اسے یہ سوالات کیے کہ یہ جو گھریلو ناچاکیاں ہیں یا جو طلاق کی ریشو ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے، بچیاں جو ہے ایک مہینے آباد رہتی ہیں، اس کے بعد وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وہ دوسری شادیاں کرتی ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتی ہیں، پھر وہ ایک میاں سے ان کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے، پھر وہ اولاد اس کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. تو کتنی بچیاں جو ہیں کہ وہ ایسی زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہیں. تو یہ وجہ یہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا. اب ایک سوال تھا ہمارا کہ بھئی اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پہ بھی بات کی جاتی ہے کہ بھئی آپ کے شوہر کے والدین کی خدمت کرنا جو ہے تو وہ کہیں بھی اسلام نہیں، لیکن اخلاقاً تو آپ کر سکتی ہیں. لیکن اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں نا کہ اخلاقاً تو آپ کر سکتی ہیں، لیکن عورتیں آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں
کیونکہ آپ بھی ایک بہو بھی ہیں, آپ ایک بیوی بھی ہیں, اور آپ ایک بیٹی بھی ہیں اور ایک ماں بھی ہیں, ایک گھر آپ بھی چلا رہی ہیں. بالکل ایسے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کیوں غلط ٹرینڈ پہ چل پڑتے ہیں. اصل بات یہ کہ ہمیں دین اسلام کی صحیح آگاہی ہی نہیں ہے, نہ مردوں کو ہے نہ عورتوں کو ہے. ہم اسلام سے اتنے دور ہیں, اسلامی اور اخلاقی اقدار سے اتنے دور ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے زندگی کو نہیں. تو آیا ایک پوائنٹ کہ یہ ہم سوشل میڈیا سے سیکھیں گے؟ نہیں, یہ بھی بتائیں گے. یہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو چونکہ ہمیں شعور نہیں ہے نا, اس لیے ہمیں جو بات ہمیں ہمارے مفاد میں لگتی ہے ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے, اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا مذہب یا اللہ نے یا نبی نے اور نبی کی پاک آل نے ہمیں کیا راستہ دکھایا ہے, وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, قرآن اس بارے میں کیا کہتے ہیں, ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں قرآن نے انسان کو تدبر کی طرف بلایا ہے کہ غور و فکر کرو, نہ کہ کہا کہ بس کتاب رٹ لو, کتاب پڑھ لو. غور و فکر کا مطلب یہی ہے نا کہ اگر آپ کسی مسئلے میں پڑ گئے ہیں تو دیکھیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. ایز اے مسلمان کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں, تو ہمیں قرآن کھولنا ہے, ہمیں رسول کی جو ہے سیرت کو دیکھنا ہے, ہمیں ائمہ معصومین کی سیرت کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے ایسے معاملات میں کیا کردار ادا کیا ہے. تو وہ ہمارے رول ماڈل ہونا چاہیے, نہ کہ سوشل میڈیا کہ جو بات آئی ہم نے اس کو مان لی. اسلامی اقدار سے دوری, دین سے ناسمجھی سے کہتے ہیں کہ وہ نیم حکیم خطرہ جان, نیم درزی خطرہ تھان, نیم مولوی خطرہ ایمان, نیم ملا خطرہ ایمان. یہ وہ سوشل میڈیا والی بات نیم مولوی والی ہے نا, نیم ملا جو وہ خطرہ ایمان والی بات ہے. ہم سب نیم ملا والا ہمارا ہم سب کا یہ حساب ہے. تو اسی لیے کہ وہ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے ہماری قوم جو ہے وہ ہم دنیا میں جو ہے نا ایک اسٹیبل قوم کی حیثیت سے نہیں جی رہے. ہمارا اپنا یہاں تک کہ جو ہے سوشل میڈیا نے ہم پر اتنا اثر, کیونکہ ہم نے دیکھیں ایک بیماری آتی ہے نا تو اس کے لیے دوا بھی آتی ہے. تو بیماری تو آ گئی لیکن ہم نے اس کے لیے دوا نہیں کی. ایک بات یہ ناظرین آئی, بات یہ ہے رباب صاحبہ, بات یہ کر رہا ہوں کہ آج کل ہر بندے نے ترجمے والا قرآن گھر میں رکھ دیا, بس جی میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ہاں وہ تو وہ لفظی جو ہے وہ ہوتا ہے ترجمہ, لیکن اس کی تشریح جو ہے وہ قرآن پاک کے اس ترجمے والے میں نہیں ہوتے. اگر تشریح ہو بھی تو اس کے لیے بھی ایک علم کی ضرورت ہوتی ہے. ویسے بعض لوگ کتابیں اٹھا لیتے ہیں, بس جی میں نے یہ پڑھ لی, یا وظائف کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ اٹھا کے وظیفے کرتے رہتے ہیں, اور گھر کے معاملات دن بدن بگڑتے جاتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں, آپ بھی ٹیچر ہیں, کیا کہتی ہیں؟ جی میری نظر میں دیکھیں کتاب کے انتخاب کے لیے بھی شعور چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ ہر کتاب بھی پڑھنے والی نہیں ہوتی. کیوں ہمارے سوچنے کا جو لیول ہے یا سوچنے کی جو سطح ہے, کیا وہ اس لیول تک یا اس حد تک ہے کہ ہم اس کتاب کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکیں. تو کتاب کا انتخاب کا شعور ہونا چاہیے. اگر آپ نے کتاب کا انتخاب کر لیا ہے تو آپ کو استاد چاہیے جو اس علم کا ماہر ہو. اور اگر استاد کی ضرورت نہ ہوتی اور ہم خود ہی کتابیں پڑھ لیتے تو اسکولوں کی ضرورت نہیں تھی, کالجز یونیورسٹیز اتنا بڑا سیٹ اپ کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر صرف کتاب ہی کافی تھی تو انبیاء ہی کو اللہ اس دنیا میں نہ بھیجتا, بس کہ یہ کتابیں پڑھ لو اور جو ہے اس میں صحیح پہ بھیج دیتا کہ اسی میں جو ہے نا حق بات لکھی ہوئی ہے, اس میں باطل کی بات بھی لکھی ہے, سچا راستہ انتخاب کر لو, باطل کو چھوڑ دو. اگر یہ بات اتنی ہی سادہ اور اتنی آسان ہوتی تو اللہ 1,24,000 انبیاء کو نہ بھیجتا, اور پھر انبیاء کے بعد امامت کا سلسلہ شروع نہ ہوتا. یعنی یہ اتنا مہم ہے استاد کا ہونا, رہبر کا ہونا, یہ جو آپ کو صحیح راستے پہ رہبری پہ لے کے جائے, اس کا ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ کیونکہ اللہ کی جو یہ زمین ہے نا یہ حجت خدا, اور جو اللہ کی طرف سے انسانوں پر رہبر ہے اس کے بغیر یہ زمین تو ٹھہر ہی نہیں سکتی. اسی طرح سیدہ زرتاج بی بی, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں جیسے کہ اب نعت کی فیلڈ ہے ماشاءاللہ, کیونکہ اساتذہ کرام آپ بیٹھے ہوئے تو بات جو ہے وہ اس طرف بھی پھر اب جو ہے نکل گئی ہے. تو نعت جیسے کہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا سے اگلے نے ایک نعت اٹھائی اور وہ پڑھ دی اس نے, ایسی نعتیں بھی آپ کے سامنے آتی ہوں گی, لیکن جو کہ تربیت یافتہ ہوتی ہیں وہ مؤدب بھی ہوتی ہیں. اب جیسے آپ فیلڈ میں آئی 15 سال ہو گئے, 16 سال, تو آپ نے بھی تو کسی سے سیکھا ہی ہے نا؟ جی باقاعدہ فزیکلی بھی جب کلاس ہوتی تھی یہاں پہ تو پشاور میں سیکھتی تھی, اور جب سے منہاج القرآن سے جڑی ہوں تو وہاں سے تو بہت اچھے اساتذہ جو ہیں, ڈائریکٹ منہاج القرآن کا جو سیکریٹریٹ ہے وہاں سے ہماری آن لائن جو ہے تربیت بھی ہوتی ہے اس حوالے سے. تو وہ ہمیں کلام کے انتخاب کے حوالے سے بھی ہماری تربیت کرتے ہیں, اور پڑھنا کس طرح ہے اس کے حوالے سے بھی ہماری تربیت ہوتی ہے. باقاعدہ 1 منتھ کی 15 دن کی اس طرح کی ہماری کلاسز چلتی رہتی ہیں, اور وہاں سے سیکھ کے پھر ہم آگے جو ہے, کیونکہ انسان جو ہے ہمیشہ, ہم تو ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہیں,
तो तिफली मकतब ही रहता है, तो वहाँ से हम रहनुमाई लेके तो फिर आगे जो है वो डिलीवर करते हैं। रुबाब साहिबा, आप माशाल्लाह वक्त हमारे पास बिल्कुल कम होता है, आपको पता है 1 घंटा होता है, सवाल जवाब आपके जहन में भी बहुत सारे थे, मेरे जहन में भी बहुत सारे रह गए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी मौके पे इंशाल्लाह दिकाऊ न्यूज़ डिजिटल के स्टूडियो इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह मदऊ फरमाएंगे, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप हमें फिर टाइम देंगी। तो हमारी माँओं को और बेटियों को क्या पैगाम देना चाहिए? जी, यहाँ पर मेरा एक पैगाम है, क्योंकि जनाब खतीजा के हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगी। जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा, देखिए हम बहुत से प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं, मुनक्किद करवाते हैं, टीवी पे भी होते हैं, और इन बुज़ुर्ग हस्ती जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत के बारे में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन उनकी शख्सियत का एक पहलू जो आवाम को बताना चाहिए और समझना चाहिए वो बहुत अहम है। देखिए जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा ने जो सबसे जो उनका बाशऊर कदम था ना, वो शोहर का इंतखाब था। देखिए मारिफत, आगाही, यानी एक अच्छी नस्ल ज़माने को देने के लिए एक बाशऊर ख़ातून के लिए एक अच्छे बाकिरदार शोहर का इंतखाब है। और देखिए जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा एक ख़ातून है। देखिए अरब का माहौल देखने में कि उनके लिए औरत का वजूद कितना मायूब था उस दौर में देख लें, और अभी भी दौर में हमारे यहाँ भी जो है कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, थोड़े से हम मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन उस दौर में भी शऊर की बुलंदी इतनी थी और मार्फत की ये इंतहा थी कि एक औरत हो के प्रपोज़ल भिजवाया, इस चीज़ को मायूब नहीं समझा। देखिए हमारी सोसाइटी में अभी हम जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं वो नौजवानों की मुश्किलात हैं, नौजवानों की शादी की मुश्किलात हैं, मर्दों की भी, यानी लड़कों की भी और लड़कियों की भी। यानी मयार इतना सख्त कर दिया है कि हमारा मुआशरा जो है वो जिनसी बेरारबी की तरफ जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि हमने मयार को इतना मुश्किल, जबकि दीन इतना आसान है, दीन इतना आसान है। जनाब खदीजा ने बताया कि अगर एक औरत को कोई बाकिरदार इंसान पसंद आ गया है तो वो ये हक़ रखती है कि वो उसको प्रपोज़ल भिजवा सकती है, लेकिन हमारा ये ट्रेंड है कि हम इसको मायूब समझते हैं। एक बच्ची 50 साल की हो जाए, 60 साल की हो जाए, उसका एक अच्छा रिश्ता नहीं आया तो हम भी मुंह से किसी से नहीं कहते कि इसके लिए अच्छा रिश्ता कोई भिजवा दे। तो जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत ही जो बात सीखने वाली है ना, वो ये भी है, ये बात मायूब नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी के मामलात में सादा हो जाएं, ज़िंदगी के मामलात को आसान, दीन आसान है, दीन मुश्किल नहीं है। रुबाब साहिबा, अभी हमारी बात हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, तो ये भी हम ये बात कर रहे थे कि आजकल जो शादी करना है, अगर वो जो बच्ची है उसकी शादी भी करें तो 30 से 40 लाख रुपए लग जाते हैं, बच्चा करे तो उसके भी लग जाते हैं। इतनी अमाउंट इकट्ठी करना भी तो एक वो है। तो आपकी बात की सादगी की तरफ हम लोग आ जाए, और अच्छा शोहर क्या है? आप हमारा माशरे में तो ये है कि जो जिसके पास दौलत है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास बंगला है, वो अच्छा शोहर साबित हो सकता है। तो इस्लाम इसके बारे में मुख्तसर, क्योंकि टाइम हमारे पास मुख्तसर है, नात भी हमने लेनी है, बस उसकी मिसाल जनाब खतीजा ने बता। देखिए जनाब खतीजा मदीना क्या अरब की जो है वो अमीर तरीन खातून है, मलिकतुल अरब है, यानी बहुत बड़ा बिज़नेस चला रही है ना, और वो सारा बिज़नेस साइड पे रख के एक नेक सीरत और बाकिरदार इंसान का इंतखाब करती है। नेक सीरत बाकिरदार इंसान जो ईमानदार है। अब बस यही रोल मॉडल है हमारे लिए। जब खदीजा चाहती तो क्या वो किसी अरब के अमीर इंसान से शादी नहीं कर सकती थी? सारी दौलत को उन हस्ती के कदमों में रख दी, उस बाकिरदार हस्ती के कदमों में रख दी। तो हमारे लिए यही मयार है, एक औरत के लिए मयार ये कि वो अपने लिए बाकिरदार एक बासीरत इंसान को जो है, एक नेक ईमानदार इंसान को अपने लिए इंतखाब करे। इस तरह मर्द के लिए भी है कि वो भी फैशन के पीछे, पैसों के पीछे या ज़ाहिरी हुस्न के पीछे ना जाए, वो भी अपने लिए एक बाकिरदार औरत का इंतखाब, ताकि आगे बाकिरदार और तौहीदी नस्लें जो है वो माशरे को दे सकें, एक नस्ल तौहीदी परवान चढ़ सके माशरे में। असमाना रुबाब साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, हमें आपने टाइम दिया। आप एक टीचर हैं, आप एक माँ हैं, आप एक बेटी हैं, आप एक बीवी हैं, आप इतने आपके सर पे, ज़ाहिर बात है रमज़ान मुबारक है, किचन के मामलात भी होंगे, घर के मामलात भी होंगे, हमें अपनी दुआ में याद रखा करें। हमेशा आपसे मिलकर बखुदा बहुत अच्छा लगा।
تسکین ملی, ایک روح کو ڈھیر ساری غذا ملی. اللہ تعالیٰ آپ جیسی مائیں بار بار ہمیں عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ جیسی بیٹیاں بار بار ہمیں عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ جیسی ٹیچرز ہمیں بار بار عطا فرمائے. دکھاؤ نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے. سیدہ زرتاج بخاری صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ آئیں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ذرا نوازی آپ کی. انشاءاللہ میں اپنے جو ناظرین سے اجازت لوں گا اور آپ انشاءاللہ انہیں پیاری سی ایک نعت جو ہے وہ منقبت سنائیں گی میرے خیال سے. جی آپ منقبت سنائیں گی. ناظرین ماشاءاللہ پیاری گفتگو ہوئی. بس رمضان مبارک ختم ہونے کو ہے, خصوصی دعا میں یاد رکھیں اور دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر زندگیوں میں ان بڑوں کے ساتھ, ان بہنوں کے ساتھ, ان بزرگوں کے ساتھ, ان چھوٹوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں بار بار یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا فرمایا کریں, میری پوری ٹیم کے لیے, دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی جتنی بھی ٹیم ہے اس کے لیے بھی دعا فرما دیا کریں, اور ہمارے جتنے ویوز ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما دیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. کل انشاءاللہ ایک اور پروگرام, بلکہ لاسٹ پروگرام لے کر آؤں گا. کہتے ہیں کہ دل رو رہا ہے اور پھر پتہ نہیں یا رزق یا نصیب یہ دن آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اور ادھر پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ نا امیدی کفر ہے, امید پہ دنیا قائم ہے. انشاءاللہ امید رکھتے ہیں میرے رب سے کہ انشاءاللہ زندگی میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع بار بار عطا فرمائے گا. اسی کے ساتھ اپنے بھائی بیٹے شہزاد مجید اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مادر فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. وہ ملکہ عرب مون سے آسیہ یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام, یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. شاہ کونین کی پہلی زوجہ ہے جو, شاہ کونین کی پہلی زوجہ ہے جو, سب ستاروں سے روشن ستارہ ہے جو, دین اسلام کا ایک سہارا ہے جو, دین اسلام کا ایک سہارا ہے جو, یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام, یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. مال اپنا جو دی پر لٹاتی رہی, مال اپنا جو دی پر لٹاتی رہی, سختیوں میں جو ہمت بڑھاتی رہی, زخم کھاتی رہی, مسکراتی رہی, زخم کھاتی رہی, مسکراتی رہی, یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام, یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. مادر فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. جن کو جبریل بھیجے سلام خدا, جن کو جبریل بھیجے سلام خدا, وہ جو عالی نسب طاہرہ سا
لاکھوں سلام، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام، مادر فاطمہ ساری امت کی ماں، مادر فاطمہ ساری امت کی ماں، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔